زندگی میں بھی ایک پلیئر کا گفٹ ہوتا ہے اور وہ عید ہوتی ہے. اور خالد صاحب رات کو اٹھ کے دیکھنا کہ یار میری پینٹ تو نہیں چھیڑ دی, میرے بوٹ وہی پڑے ہوئے, کس نے چھیڑنا. اب محسوس ہوتا ہے کہ آج کا بچہ تو اٹھتا ہی نہیں ہے صبح. بالکل چھوٹے سے تھے بہت, بالکل جب سے تو تب تو شاید 1 روپیہ ملتا تھا اور وہ بھی ختم نہیں, پوتے پوتیوں کو 5-5 ہزار بھی. اس کا کیا آئے گا. السلام ویئرز, آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل پر اسپیشل عید ٹرانسمیشن, اور ہمارے آج جو گیسٹ ہے وہ اداکاری کی اکیڈمی اور پرائیڈ آف پرفارمنس, پاکستان کے نامور اداکار, صداکار, شاعر اور نہ جانے کیا کیا, جناب راشد محمود صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں. ہم راشد محمود صاحب کے ساتھ آپ نے مشرق ڈیجیٹل پر کہانی ایک سفر کی بھی پروگرام دیکھے اور اس پہ آپ نے بڑا پسند بھی کیا. درمیان میں یہ کچھ قلیل ہوئے جس کی وجہ سے ان پروگرامز کے تسلسل میں کچھ وقفہ آیا, لیکن اب یہ روبہ صحت ہیں ماشاءاللہ. اگرچہ دیکھنے میں کمزور لگ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے درمیان موجود ہے ایک ایسی شخصیت جو باعث برکت بھی ہے. راشد صاحب سب سے پہلے تو جی ویورز کو عید مبارک. بالکل جی, بلکہ تمام امت مسلموں کو عید مبارک. اس دعا کے ساتھ میرے پاک پروردگار اس لمحے موجود میں ہم جس کیفیات میں سے گزر رہے ہم پہ رحم فرما, اس نبی کی امت کو آپس میں جوڑ دے, ایک دوسرے سے ایفیلیٹ کر دے اور خوشحالیاں اور بہتریاں عطا کرے. بے شک بے شک بے شک ایسا ہی ہے, کیونکہ یہ عید خاصی تکلیف دہ اس حوالے سے ہے کہ نہ صرف ہمیں غزہ کا ابھی دکھ نہیں بھول رہا تھا, اور ساتھ ہمارے بالکل ہمسائے میں ہمارے ایران پر جو چڑھائی کی ہے سپر پاورز نے, اور اس کے ساتھ ساتھ راشد صاحب عید جی کا لفظ ہی مطلب ہی خوشی کا ہے, اور آپ تو ظاہر ہے خوشیاں بانٹنے والوں میں سے ہیں. رمضان کا مہینہ جو ہوتا ہے نا, جی جی, یہ ہمارے سارے سال کا سب سے اسپیشل مہینہ, جس میں صرف اور صرف رب کہتا ہے اس کا اجر میری مرضی سے میرے کیا بتایا بالکل ایسے ہی. تو یہ اب رب کی رضاؤں کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں, ہر چیز اس نے عطا کر رکھی آپ, لیکن اس کا حکم ہے کہ یہ اس ٹائم سے اس ٹائم میں آپ نے کچھ نہیں کھانا. ہاں جی, ہم نہیں کھاتے. تو اس کے بعد یہ جو عید ہوتی ہے نا, یہ اس رب کی اس جزائیں وہ تو ملے ہی جا کے جہان میں, لیکن ایک اس زندگی میں بھی ایک پلیئر کا گفٹ ہوتا ہے اور وہ عید ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے وہ, بالکل. اور ظاہر ہے جی ہمارے ہاں عیدیں تو آج کی جو نسل ہے وہ اپنے حساب سے سیلیبریٹ کرتی ہے. ایک زمانے میں مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں صبح اٹھ کے تیار ہونا اور وہ سب سے پہلا کام یہ ہوتا تھا. اور خالد صاحب رات کو 10 مرتبہ نیند نہیں آتی تھی اٹھ کے دیکھنا کہ یار میری پینٹ تو نہیں چھیڑ دی, میرے بوٹ وہی پڑے ہوئے, کس نے چھیڑنا. لیکن وہ تیاری, اور وہ صبح اٹھتے ہی تیار ہو جانا اور باہر نکل جانا. میں یہ دیکھتا ہوں ابھی ہم جب اپنی بچپن کی باتیں شیئر کرتے ہیں تو اب محسوس ہوتا ہے کہ آج کا بچہ تو اٹھتا ہی نہیں ہے صبح, وہ تو سوتا ہی سحری کے بعد ہے. وہ گوگل علیہ السلام سے اس کی جان چھوٹے گی تو وقت میں اٹھے کرو. بالکل ایسے ہی گوگل علیہ السلام سے ساری رات وہ اس کے ایفیلیشن میں ہوتا ہے. بالکل ایسے, تو پھر صبح کب اٹھے گا وہ. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال کچھ جن لوگوں کو تھوڑا سا کہتے ہیں کہ یار یہ بڑے سخت پیرنٹس ہیں, وہ تھوڑا سا کنٹرول کرنے لگتا ہے, لیکن بچوں کی تربیت کے لیے کچھ جو چیز بات ضروری تو نہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کی کوئی چیز اس کو میری اچھی نہیں لگتی تو میں ٹھیکا, میں بڑا ہوں, میں تو اس کو بنواؤں گا. بالکل ایسے ہی ہمیں کچھ انڈو ان کے اعتبار سے انڈو حالانکہ دو چیزیں بالکل ایسے کرنی پڑتی. اچھا راشد صاحب, آپ نے ماشاءاللہ زندگی کی اتنی بہاریں دیکھی ہیں, تو بچپن کی کون سی عید اب تک آپ کے حافظے میں ہے یا ساری ہیں؟ ساری کی ساری ہے. آپ اصل میں جس فن سے وابستہ ہیں, کام سے, اس میں یادداشت کا بڑا اہم کردار ہے. ساری کی ساری. اچھا, بالکل چھوٹے سے تھے بہت, بالکل جب سے تو تب تو شاید 1 روپیہ ملتا تھا اور وہ بھی ختم نہیں ہوتا, وہ جو کرنسی کی ویلیو تھی. پھر تھوڑا سا عمر بڑھی تو پھر جب 5 روپے پہ آئے تو کہ یار کیا موجیں ہیں. اچھا, اب اس لمحے موجود میں اپنے بچوں کو, نواسے نواسیوں کو, پوتے پوتیوں کو 5-5 ہزار بھی یار اس کا کیا آئے گا. ان کا ٹھیک کر رہے ہوتے اس کا بھی کچھ نہیں ظاہر ہے, اور وہ جو ہمارے بچپن میں تھا اس میں پیسہ رہتا تھا, اس کی ویلیو بھی تھی.
خرچ کر ہی نہیں پاتے تھے ہم، پتہ نہیں کیا کیا کھاتے تھے آپ؟ اللہ پتہ نہیں باہر گئے جا کے ادھر سے سموسا بھی کھا لیا، اچھا کلفی بھی کھا لی، برف کا گولا بھی، جو اب اویلیبل تو بچوں کو گولے نہیں کی پتہ ان کو ہے کیا۔ ایسے تو اس طرح سارے کا سارا جو بھی وہ ہمارے اسکول کے باہر بھی جو چھاپڑی والے ہاں جی، ہوتے تھے جی، وہ بازاروں میں بھی اسی طرح کے وہی کھانے ایسے ہوتے، ایسے تو سارا کچھ کرتے تھے۔ دیکھیں وقت جو ہوتا ہے نا وہ رکتا نہیں بے ہے، شک ایسے اور ہر عہد میں وقت جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے، بالکل، قدریں بھی بدلتی بالکل ہے، ایسے مومنٹم بھی بدلتا ہے۔ تو آج اس لمحے میں جس سے ہم گزرے جی جی اس میں وہ بچوں کی بات لاجک سے ٹھیک ہوتی، ٹھیک، لیکن وہ اس قدر انڈیو تیزی ہاں جی، سے اس کو کرنا چاہ رہے ہوتے کہ اس میں وہ تھوڑی سی احتیاط رہ جاتی ہے۔ صحیح، ایک رفتار میں بھی تو حسن ہو سکتا ہے نا، بے شک ایسے رفتار ایسے کو ہی چلو ہے، ایسے ہی اقدار جو ہے اس میں بھی حسین طریقے سے اس میں بھی کیا جا تو سکتا ہے، ایسے ہی۔ لیکن ہم جب انڈیو تیزی کرتے ہیں تو پھر یہ چیزیں ڈیلیٹ ہو اور پھر جاتی ہم یہ بھی گلا کرتے ہیں وقت بہت تیزی بہت سے تیزی گزرا سے ہے، گزرا حالانکہ ہے غیر بھائی، ضروری مصروفیات ہم نے ہاں، کرے تو ایسے ہی تیزی سے گزرے گا تو اس طرح۔ لیکن عید جو ہے بہرحال ایک پلیئر کا جسچر ہے، بالکل ایسے روٹھے ہوئے ہم رشتوں میں بہن بھائیوں سے بھی کانفلکٹ ہوتے ہیں، سارا کچھ یہ دنیا داری کے 100 مسائل ہوتے ہیں جو نہیں ہوتے ہم خود کریٹ کر لیتے ہیں اپنی لائف ایسے منوٹنی بریک کے لیے، جس کی منوٹنی نہیں بھی ہے اس کو بھی بہن بھائی کو بھی بریک کرنے کے لیے ہم خود ہی، تو اس طرح کی ساری تو یہ جو عید ہوتی ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا ریلیجن بھی کہتا ہے، اقدار بھی کہتی ہے، اخلاق بھی کہتا ہے کہ یار جن سے ناراضگیاں ہیں ٹھیک، اس عید پہ ان سے ان صلح سے کر لو، گلے شکوے مل دور کے کر بیٹھ لینے جاؤ، اس میں آپ کے ہمیں عزیزوں تو کا ویسے تو مسلمان زندگی میں پتہ نہیں کتنے ایسے موقع رب نے عطا کیے ہیں کہ اب ہاں نہیں گلے کر شکوے، پاتے ہاں چھوڑ بالکل دیتے ایسے ہیں، تو اس میں مل کے بیٹھو، کھاؤ پیو، جو بھی اپنے اس پلیئر کو ملٹی پلائی کر لو، صحیح، لیکن موسٹلی ہم نہیں کرتے وہ گلے۔ ہاں تو خوشی یہ کو رب کے ہاتھ صرف ہماری نمازوں سے بخشے جائیں گے یار، یہ بڑا ایسا نہیں۔ ایسا ہی بالکل اس ٹھیک، کی مخلوق جو ہے اس میں رشتے ناطے صحیح، دوستیاں پڑوسی شہردار ملک سارے اسی میں شامل، تو آپ ان سے ایفیلیٹ رہو، محبت کرو، محبت وصول کرو، اور پھر یہ ہے کہ رب کو راضی کے لیے آپ دعوت، یار میرے گھر میں جب عید ہوتی ہے میں کسی بھی لیول پہ ہوں ٹھیک، تو کچھ نہ کچھ عید کے دن تو خاص special طور پہ کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو وہ میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کچھ یادوں میں محفوظ ہو خالد کہ صاحب کیا تو والدہ خاص آپ بھی اور کشمیری، بالکل ہم بھی جی کشمیری، بالکل، کھانے کے اسپیلر، ہاں جی، ابا 1,00,000 روپے کی کمائی ہے، 80,000 کے ہمارے بچے روٹی کھا جاتے ہیں، اس میں سے اب پھر اگلی دیکھتے ہیں ایسے کیا کرے گا، اور یہ کوئی ڈینائل نہیں کر سکتا اس میں سے کوئی بھی۔ تو اس میں اب عید کا دل جب آیا، ہمارے تو روز ہی گھروں میں روز ہی عید ہی ہوتی ہے، ٹھیک، گوشت کھائے بغیر ان کے جان نہیں کشمیریوں کا چھوٹتی یہ ہے، ایشو ہے، پلاؤ ان کو ٹھہر ٹھہر کے چاہیے، اور مٹن ہی کے چاہیے، مٹن سرکاری ریٹ ہے 1,600 روپے، اور آپ جاؤ تو 2,400 روپے ہاں سے جی کم اس کوئی وقت بھی ہزار ہے وہ کہیں وہ نہیں، ڈنڈے دے جی کے جی، پکڑتے، لیکن وہ اس قدر سائنسدانوں کی نیشن ہے کہ وہ پکڑائی بھی نہیں دیتے، بیچے چلے جا رہے ہیں، جی۔ لیکن بہرحال حکومت کوشش کر رہی ہے، اور کافی حد تک بہتری آپ ہو کو چکی ہے۔ آپ کے بچپن میں گھر پہ کیا خاص پکوان؟ سوئیاں تو لازمی، سوئیاں تو وہ تو پوزیٹو لازمی، میٹھی عید ہوتی ہے ہاں نا، بالکل ایسے ہی، سب سے پہلے تو ہاں۔ سوئیاں، اس کے بعد پلاؤ بنتا تھا، واہ واہ، یہ مٹن کا، ہاں جی، اس وقت تو چکن کا تصور بھی نہیں تھا، یہ ہتھیلی برائلر وائلر، یہ تو سارے سائنسدانوں کی ایجاد ہے، یہ کوئی ٹھیک، یہ کسی کو جانوروں سے تھوڑی پیدا ہو رہا ہے، انڈا بھی مشینیں پیدا کری، بچہ بھی مشین سے نکلا تھا، ایسے ہی، تو یہ تو بیچارہ ایک ویژول ہے مرغی کا، ہاں جی، مرغیاں تو وہ تھی جو ہمارے گاؤں اس میں ہاں جی، ہمارے چھوڑی ہوئی ہیں، کوئی نہ کو اٹھا کے لے کے بالکل جاتا، ایسے سب کی اپنی اپنی، اور وہ وہیں سے کوئی اس کے لیے کوئی پرٹیکولر خاص دانا خاص وانا خوراک کا بالکل چل پھر اہتمام کے ادھر کرنا ادھر پڑتا کھا پی، اور اس قدر انرجی والی ہوتی، ہاں جی، تو اب تو وہ بالکل وہ ہمارے لیے ایک تحفہ ہو گیا۔ وہ میرے کچھ یار احباب ہیں میرے پیار والے وہاں ٹوبا ٹیک سنگھ میں، صحیح، شفیق ہے، فیصل ہے، تو جب ان کے ہاں میرا کبھی کوئی ہوتا تو وہ کہتے ہیں تذکرے سے، وہ بابا جی ہم تو وہ اپنے گاؤں سے مجھے، اب لاہور میں آپ مجھے 2.5 کلو گوشت کی دیسی مرغی لے کے دکھا دیں، وہ نہیں ملتی، جو بھی ملے گی وہ بھی ہے ادھر کی ابراڈ کی ہے، وہ جو غلطی نہیں، ہاں جی، تو اس طرح کا یہ تو باقی برائلر، لیکن بچے ہے جو وہ
जंक फूड खा खा के मटन का पुलाव घर में आ जाए हाँ वो वापस। होता था। और फिर उसके अलावा शोरबा बनना, उसमें आलू का शोरबा या क्या उसमें करें? मटर तो पुलाव तो उसके बगैर वो उसके मुकम्मल बाद- भी नहीं होता। और फिर उसमें और था कि कुछ मीठा मीठा भी बना लेना। अच्छा, कुछ और वैसे मुझे नहीं याद पड़ता कि कुछ अर्सा पीछे चले जाए तो बिरयानी का तस्वर तो था ही नहीं, नहीं। बिरयानी का है, पुलाव ही था। पुलाव ही था। पुलाव ही मटर का था। हाँ। ये बिरयानी जो है ना, ये मोस्टली इसकी इजाद जो है ये कराची से कराची आई से, हुई है। जी बिल्कुल ठीक। और फिर वहाँ ये है कि ये वहाँ सिंधी बिरयानी है, हाँ जी, वहाँ कई दिल्ली तरह की- की है, कई तरह की है। मुख्तलिफ हाँ जी। टेस्ट की बिरयानी, फिर वो सारे मुल्क में राइज हो गई। हाँ। अब हम भी वो बिरयानी हाँ जी। खाते हैं, पका भी लेते हैं घरों में। तो हमारी- घर में अभी भी ईद पे इसी तरह ही एहतमाम होता है आपके? देखिए अब असल में बच्चे तो अपने अपने घरों जी, में चले बिल्कुल गए वे सारे के सारे। सदमात तो नहीं कहूंगा, वो जो बच्चों में जाके आपने बांटना, आप बड़े हो तो आपको देने वाला कोई नहीं, आप ही ने हाँ बांटा। जी बिल्कुल। लेकिन ये सारे वो कर्ज जो 5 रुपए हमें मिला वो करते जो हैं, वसूल उसकी आज वैल्यू 5,000 की भी उन 5 के बराबर बिल्कुल नहीं है। ठीक। तो हमें वो कंपनसेट नहीं जो हमारे आबा ने हम पे सारा कुछ किया था, तो तसलसल हमें आगे आगे करना चाहिए, करना। और करना वही भी चाहिए। हमारे बच्चों को ये सिखाएंगे तो वो अगली आगे बिल्कुल ऐसे ही। जनरेशन में जाए। तो इस तरह की सूरत हाल ही। लेकिन ईद का दिन ये होता है मोस्टली नमाज के बाद। अब ये जो ईदियों का चक्कर होता है, ये एक आध दिन पहले ही पहले करके आ जाते हाँ हैं। जी, क्योंकि वो बच्चे ईद को फिर चक्कर में हाँ जी लगाते, बिल्कुल ठीक। कभी बेटी वाले आ गए, कभी सही। बेटे वाले आ गए, बिल्कुल कभी और अजीजों दोस्त का। बाप बिल्कुल तो ऐसे फिर ही। जब हम आलिम पीरी की एक प्रिविलेज भी होती है ना कि आपको वो कहते हैं बाबा जी ये ज्यादा तकलीफ ना दो, ठीक। इनको रहते हम ही चलते। ठीक। और फिर आज के दिन में गाड़ी किसी के पास होना कोई लग्जरी नहीं है, हाँ जी, जरूरत है। जरूरत मर्जी। छोटी हो बड़ी हो हाँ जी, सबके बिल्कुल पास ऐसे। कुछ ना कुछ है, तो वो फिर आना जाना रहता। लेकिन उसमें मेरी बेटी या मेरा बेटा फिर वो उनका ऐसा कि वो आप एक दिन के लिए कुछ देर के लिए हमारे ठीक। पास भी है, तो वो फिर उसमें एक बेटा मेरे को गाड़ी वाड़ी अब आजकल तो खैर मैं बिल्कुल ही नहीं चला रहा, बड़ी ठीक। मजबूरी अच्छा, में अच्छा, अच्छा। कभी जाता हूँ तो कहते हैं हम आपको आके ले सही। जाएंगे, तो फिर जाना हाँ, पड़ता है। सही। लेकिन ईद एक ऐसा रब की अभी तरफ भी से- वही फीलिंग्स देखिए ईद पे। वक्त, हाँ नहीं वो मुझे जो खुशी पहले हम खुद बच्चे देख के अब अपने बच्चों को देख बच्चों के को प्लेयर वही है। सही ईद एक अल्लाह की तरफ से जेस्चर ही प्लेयर का, बिल्कुल वो ऐसे। किसी भी उम्र में आप हो बिल्कुल ऐसे ही। तो। लेकिन वो उसमें ये होता है कि बाद सराउंडिंग में आपके पड़ोस में ऐसे बेशुमार लोग जी, जी। होते हैं, आपके पास सब कुछ है, आप उसको बिल्कुल मजे से जो जी चाहता कर रहे हो अपने बच्चे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे नहीं कर सकते। डिग्निटी बिल्कुल। अपने अना भी है, बिल्कुल ऐसे ही। वो किसी को बताएंगे नहीं, बिल्कुल कभी वो ऐसे। अपने घर के उसी सर्कमस्टांसेस में नहीं भी है तो चुप करे। तो हम जो पड़ोसी होते हैं हमें पता होता कहाँ बिल्कुल कौन ऐसे। क्या कहाँ। बिल्कुल। तो ये हमारे फराइज में बिल्कुल शामिल है ऐसे। कि अल्लाह ने आपको दे रखा ना, तो आप उनको बहाने से अपने घर बुला ले, राजा ग्यारह बिल्कुल ऐसे। मिल के दावत खुशी है ना, करते हैं, बांटनी है। बेशुमार बिल्कुल ऐसे। बेशुमार करते। लेकिन ये हमें सबको करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ये रब के यहाँ बड़ा पसंदीदा और मकबूल जेस्चर है जो व्यूअर्स, रब कबूल राशिद करता है। महमूद साहब के साथ ईद सेलिब्रेट की जा रही है मशरिक डिजिटल पर, और राशिद महमूद साहब अपने बचपन की ईदों के तस्करे कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि इनके चेहरे पे वही खुशी नजर आ रही है जो एक बच्चे के चेहरे पे नजर आती बिल्कुल ऐसे ही है। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हो। ये है मशरिक डिजिटल, जहां खबर महज खबर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। हम लेकर आए हैं सदाकत, जिम्मेदारी और बाशऊर सहाफत का एक नया सफर। फेक न्यूज के शोर में मशरिक डिजिटल बनेगा एतमाद की सच्ची आवाज। यहाँ तबसरा जज्बात से नहीं दलील से होता है, तज्जिया हकाइक की बुनियाद पर और जायजा होशमंदी के साथ, क्योंकि हम सिर्फ खबरें नहीं सुनाते, हम सच को समझने का हुनर देते हैं। मशरिक डिजिटल, शऊर, सच और सहाफत का नया बाब। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। राशिद महमूद, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, अदाकार, सदाकार, और जैसे मैंने पहले कहा न जाने क्या क्या, एक बड़ा नाम अदब की दुनिया का, अदाकारी की दुनिया का। राशिद साहब, अब जो है हम देखते हैं कि नई आबादियों में जी उस तरह मोहल्लेदारी वाला तस्वुर नहीं है। बड़े बड़े घर जरूर हैं लेकिन लोग उतने करीब नहीं है। आप तो अभी भी एक ऐसे इलाके में रहते हैं, बच्चे इधर उधर जी निकले, बिल्कुल, आप तो अभी भी वही रहते मैं तो वही हैं। रहता। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आबादियां, जदीद आबादियां हैं, ये इंसानों में दूरियां तो नहीं पैदा कर कर चुकी है। कर चुकी आपके बराबर में कौन रहता नहीं पता? किसी को। बिल्कुल ठीक ना उनकी कोई आपस में एफिलिएशन है, ठीक।
وہاں صرف ایک دوسرے کے اچھا اس نے وہ والی گاڑی لے لی اس کی ہاں وہ آتے جاتے نظر آئے گی بالکل. وہ بس اسی طرح ایک اسٹیٹس کانشیس نیشن ہو گئی کہ میرا گھر جو ہے میں نے فلاں ہاؤسنگ اسکیم میں بنا لیا ہے, 4 کنال پہ بنا لیا اور میرا 1.5 ارب روپے کا گھر ہے. اب دوسرا نہیں تو اچھا 1.5 ارب, وہ اس چکر میں کہ میں اس سے بھی تھوڑا زیادہ کر کے یہ ایک انڈیو کمپٹیشن ہو گیا ہوا ہے اور اسی کے لیے پیسے کی دوڑ. جو آپ دیکھیں آپ نے شہر کی زندگی گزاری ہے اور شہردار لوگ ہونا. اب دیکھیں نا جمنا آباد میں خالصہ میں جہاں رہتا ہوں کیا بڑے بڑے لوگ, بڑا نام بڑا مرحوم قتیل شفائی صاحب, احمد عظیم قاسمی صاحب, اور پھر میں ہماری شوبز یونیورسٹی کے بہت بہت بڑے نام, اور آپ کو علم ہے کہ کیسا کیسا دانش اور اسکالر جمنا آباد میں رہا. اب میں اب بھی وہی ہوں, مجھے اب بھی مزہ لگ میری گاڑی پر دوسرے دن کوئی نہ کوئی لکیریں ڈال دیتا آن فوٹ یار وہ ساری کی ساری. تو اس علاقے کے محلے دار بھی وہی ہیں ابھی تک, ابھی لوگ ابھی اس میں یہ موسٹلی یہ ہوا کہ لوگ ان گھروں کو بیچ کے ٹھیکیدار لے لیتے ہیں, وہ پھر ایک گھر جو تھا اس کے 5 بنا دیتے بالکل ایسے ہی, اور ایک اس طرح کا کمپلیکیٹڈ سارا. اب کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یار اب یہاں اب دیکھو جو ہماری بجلی کا لے لیتے ہیں یہ پانی کے, وہ ایک پرٹیکولر گھروں کی تعداد تھی ان کے لیے تھا بالکل ایسے. اب جب ایک گھر میں 5 گھر بنا دیے, 10 مرلے میں 2 مرلے کے 5 بنا دیے, تو اب وہ 5 فیملیز جو آئیں گی تو ان کو 5 میٹر بالکل ایسے اس طرح پھر اس میں 100 طرح کی قباحتیں بھی ہو جاتی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے ارباب اختیار کو اس میں بھی توجہ رہنی چاہیے کہ یہ جو محلوں میں ایک گھر بکتا ہے 5 مرلے کا اور اس میں 3 گھر بنا دیے, ارے یار اس کو تھوڑا کون اپروول دیتا ہے. اچھا راشد, آپ جب معروف ہوتے ہیں, مشہور ہو جاتے ہیں, لوگ آپ کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں, تو اس دوران عیدوں پہ شبراتوں پہ جو ہے وہ کچھ مصروفیت تبدیل ہوتی ہے. آپ ظاہر ہے پہلے بڑی آسانی سے اپنے خریداری کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب لوگ پہچاننا شروع کر دیتے ہیں تو مشکلات ہو جاتی ہیں. تو ایسے حالات سے بھی گزرے آپ, بلکہ آپ تو ابھی پہلے ہوتا تھا کہ آپ کے پاس وہ ہوتا تھا آٹوگراف کا چکر, ٹھیک کہ یار آٹوگراف وہ کیا ہے کہ جو وہ نہیں تو جا کر کام کر یار اس کے بغیر کاغذ پہ لکھ کے نہیں, بالکل ایسا یہ ہوتا. اب یہ جو ٹیکنالوجی ہے کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کے پاس موبائل. اب بے شمار مرتبہ میں سبزی کی دکان میں گوبھی اٹھائی ہوئی ہے تو اماں جو میرے برابر میں جان تو ارے راشد صاحب یہ میرے وہ آئے ہوئے ہیں ادھر سے پنڈی سے بچے تو یہ کہہ رہے تھے, تو میں نے کہا تھا وہ ابھی میں نے دیکھا نکل کے تو سبزی اٹھائی ہوئی اور ان کو سیلفی لے رہی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک انڈیو, اب دیکھیں آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا اس کے ایسٹ اس کا ویو ہے. بالکل ٹھیک, میں بہت اچھا ایکٹر ہوں, آپ کو بہت پسند, لیکن ایز اے ہیومن بینگ میرا کردار اچھا نہیں, میرا ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں, تو آن فٹ لوگ بہت نہیں کرتے. تو میں تھوڑا سا آپ کو پتا کچھ درویش بھی ہوں, مزاجن بھی, تو میں اس طرح کی ان چیزوں کو مجھے اریٹیشن نہیں ہوتی. لیکن بے شمار مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس ہلے گلے میں بعض دفعہ پھنس جاتے پھر کہ یہ بھائی یار کو بیٹا میں نے کوئی کام بھی کر رہے مجھے دال روٹی کے کام پہ آئے, تم نے تو اپنے کام ڈال دیے مجھے. لیکن بٹ اٹس اے پارٹ آف گیم یہ ہوتا ہے. اب تو چاند رات کی خریداری کو عرصہ گزر گیا ہوگا. نہیں چاند رات میں بچے خود جاؤ یار. اچھا اب نہیں, جو کچھ ہمارے پاس ہے بچوں نہیں لوٹنا, نہ ہم نے اماں بابا کا لوٹا, انہوں نے ہمارا لوٹا, ان کا آگے ان کی اولادیں لوٹیں گی. تو وہ یہ کہ سارا کچھ کرا لیتے ہیں. تو اب کچھ, اور میں پھر ان چیزوں کو کچھ زیادہ وہ جو ڈیپلی کہ یہ بچے نہیں آ رہے کہ آن فٹ یار اس کی اپنی زندگی ہے, اس کی اپنی ذاتی پریولیجز, وہ اپنے اماں بابا کے پاس آتا ہے, ان کو پروٹوکول دیتا ہے, ان کا خیال کرتا ہے, اور جو اس کی زندگی کی اپنی ایکٹیویٹیز ہے وہ ان کو چھوڑ کے وہ ایک مینرز ہوتے ہیں. جب آپ کے بچے چھوٹے تھے جی تو عید کی شاپنگ کے لیے ہاں وہ سارے آپ کے ساتھ ہی جاتے تھے, اور وہ کیا فیلنگ ہوتی ہوں گی جب باپ کو لوگ گھیر لیتے ہوں گے, خریداری وہی رہ جاتی عید کی. میری مسز جو ہے نا وہ تو میرے ساتھ جاتی ہی نہیں کبھی شاپ. اچھا وہ کہتی سر پہ لگ جاتی سانو تو ایسے اپنے کام گئے تو لوگ گھیر کے بڑھیاں بھی تو بندے بھی. بٹ یہ ہمارے شعبے جب جن لوگوں نے یعنی یہ تیسری نہیں بلکہ تو چوتھی شروع ہوگی جو مجھے دیکھ رہے ہیں, تو ظاہر ان کے لیے
ایک کرزما ہوتا ہے جب ان کو ہم لائیو دیکھتے ہیں, ٹھیک. تو میں اس کو اوائڈ نہیں کرتا ہوں, ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ تھوڑی سی اریٹیشن بھی جب زیادہ انڈے وہاں ہونے تو میں اس میں ہوتا ہوں, لیکن میں اس کو برداشت کر جاتا ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے یہ مجھے ایز اے ہیومن بینگ بھی پسند کرتے ٹھیک, ہیں. بالکل ایسے ہی. کام تو میرے دیکھ کے اللہ کا احسان تو ہے اب کہ نواسے نواسیاں ہاں, پوتے پوتیاں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ ان کو لے کے جائیں, میں کیونکہ وہ ایک میں وہ لے کے ہاں جاتا ہوں, جی, میں لے کے جی, جاتا بالکل. ہوں مہینے میں ایک آدھ دن جو ہے وہ سارے اچھا, ان کے لیے رکھا ہوا ہے آپ نے. ادروائز ان کے اسکول کے, میری پوتی ہے ملیحہ, میرا پوتا ہے ارسمان, میری نواسے اور نواسیاں ان سب کی ہوتی ہے کہ ان کے جو اسکول والوں کو, ہاں جی, کالج, ایونٹ لانا, وہ آپ آئیں گے تو ان کو پتا میرا, تو انہوں نے کہا یار پھر ان کو راشد صاحب کو تو بولو. تو اب مجھے بعض دفعہ اس چکر میں بھی وہاں جانا پڑتا بچوں, لیکن میں جاتا ہوں, میں جاتا ہوں. تو ان کے ساتھ شاپنگ وغیرہ عید کے لیے انہوں نے نہیں فرمائش کی کبھی کہ اس دفعہ آپ شاپنگ کروائیں گے؟ نہیں, وہ دینارے سور لے جاتے ہیں. اچھا, خود ہی کرتے ہیں, خود ہی کرتے ہیں, کیونکہ وہ ہم اصل میں خالد صاحب ہم برانڈ کانشیس کبھی زندگی نہیں ہے, اسی لیے درویش ہے نا. بچے جو ہے وہ سارے کے سارے برانڈ کانشیس ہے, اسی لیے جنک فوڈ کھا لیتے ہیں, اس کی شکل بھی مجھے برداشت نہیں ہوتی, میں چبا چوس کے تو پھینک دیتا ہوں, مجھے کھائی نہیں جاتی. عید پہ دوستوں سے ملاقات کا سلسلہ جو کوئی چند دوست ہے, لیکن اب تو میرے ہم افسروں میں سے موسٹلی تو بیچارے اللہ میاں کے پاس جا کے میرا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب آئے گا. تو چلے جانا, ایک دن سب گئے, ہم نے بھی جانا, چلے ہی جائیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہیلو ہائی ہوتی رہتی ہے, فون پہ کر لی, وہ کر لی, پھر اس میں کوئی ایک آدھ چاہے عید کے بعد تو کوئی دو چار جو بچ گئے ہوئے ہیں وہ مل کے یار تو مل کے ہم خود ہی کھا پی کر خوش ہو جاتے ہیں. اس طرح کی صورت حال ہے. بھائی صاحب, ہمارے ویورز کو عید پہ کچھ کہنا چاہیے. سب سے پہلے تو آپ نے رمضان جو ہے اللہ کی رضاؤں سے اس کو انجوائے کیا. ایک پلیئر, ایک انرجی, ایک ریزسٹنس عطا ہوتی ہے رمضان کے روزہ رکھ کے. وہ کمزور نہیں ہوتا, بندہ زیادہ سالڈ ہو جاتا ہے. ایک تو وہ پلیئر, اس کی آپ کو بہت بہت مبارکباد. اور پھر اس کے بعد جو آپ کا تحفہ عطا ہوتا ہے آگے اس میٹھی عید پر کہ یہ عید ہے, وہ سارے کا سارا آپ ریئلائز کرتے میرے رب کی رضاؤں کے لیے رکھا تھا تو میرا مالک خوش ہو گیا. آپ جب رب کی رضاؤں سے کچھ کام اس کے کمیونیکیٹ اس تک ہو رہے تھے کہ یہ میرے لیے رکھ رہا, تو آپ یقین رکھو آپ کے وہ پلیئر ملٹی پلائی کرتا چلا جاتا ہے. تو ایک یہ آپ کا کرزما جو آپ کے اندر. پھر آپ عید کا دن جو ہوتا ہے اس میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنی سراؤنڈنگ کے ان لوگوں کو اس میں حصے دار یہ ضروری نہیں کہ آپ کو لنگر کھول لیں, کسی ایک فیملی, کسی ایک فرد کو بھی اپنا اس میں اپنے سراؤنڈنگ میں آپ اس کی انا کو ہرٹ کیے بغیر, اس کی بالکل وہ جو کسی کو بتانا, اس کو چھپائے بغیر اس کی ڈگنیٹی وقار سے اس کو اس طرح کرو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی عید بھی ملٹی پلائی ہوگی اور اس کا اجر جو ہے وہ رب ایسا دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر دوسرا ایک اور ہے, تمام امت مسلمہ جو ہوتی ہے عید جب آتی ہے دنیا میں کہیں بھی ہماری ساری ایک ہی عید ہوتی, چاند کا فرق ہو جاتا ہے کسی کو ایک دن پہلے دکھ گیا کیونکہ ٹائمنگ اور لوکیشن دور دور. پلیئر ہم سب کے لیے اس دعا میں, اس میں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں کچھ ایسا کرتے کہ ساری امت مسلمہ اس کے پیارے نبی کی امت جو ہے ہم سارے کے ہم ایک دوسرے سے ایفیلیٹ ہو جائے, ایک دوسرے سے جڑ جائے اور مل کے جب اسٹرینتھ جو ہوتی ہے, اسٹرینتھ تو خیر میرے دین کی اس سے بڑا تو یہ فائنل ہے اس کے علاوہ, لیکن ہم اب یہ بھی کچھ چھوٹی چھوٹی اپنی بٹے ہوئے, ارے ہم اس کی نبی کی امت ہے, سب آپس میں جڑ جائیے, آپ کی اسٹرینتھ آپ کے پلیئر جو ملٹی پلائی ہو جائے اور الٹیمیٹلی ہم بھی جڑیں گے. ہم دیر سے ربی ہے, کچھ کماتے ہیں, کچھ انسینٹیو ہے, کچھ دنیاوی خواہشیں ہوتی ہیں سب کی, یہ نہیں کہ میں مبرر ہوں, میری بھی شمار ایسی ہوتی ہے, لیکن وہ خواب ہوتے ہیں. فیکٹس بلیور ہو جائیے, جڑ جائیے. اللہ بھی تمام امت مسلموں کو اپنی زبان اپنی پناہوں میں رکھے. اور ویورز آپ سب کو ایک بار پھر بہت بہت عید مبارک. پاکستان زندہ باد. جی, میٹھی عید راشد محمود جیسے میٹھے شخص کے ساتھ آپ کو بہت مبارک ہو. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.